بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین میرے اور آپ کے پیارے نبی اور پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں۔ عزیز بھائیو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اذکار میں سے اور پھر ان افضل اذکار میں سے سب سے افضل ذکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد آئے تو ایک مومن مسلمان کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھنا چاہیے، ورنہ یہ مومن مسلمان کنجوس لوگوں میں شمار ہوگا۔ یعنی جو بندہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، اس لیے یہ اپنی زندگی کا معمول اور شیڈول بنا لیں۔ آپ جہاں کہیں ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں اور کہیں پر ہیں، کوئی نام لے رہا ہے، کوئی حدیث بیان کر رہا ہے، آپ کا نام لے کے ہی بیان کرے گا، تو جب بھی آپ کا نام آئے تو فوراً آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے، سوائے نماز کے۔ نماز کے اندر اگر آیت آتی ہے محمد الرسول اللہ، جس طرح اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نام ہیں قرآن پاک میں لفظ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر نماز میں نہیں کہیں گے، باقی آپ جہاں بھی سنیں وہ آپ نے درود پڑھنا ہے۔ اذان کے اندر جو آتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا، اور یہ اکثر لوگوں کی غلطی، ہم نے اکثر دروس میں اس پر بات کرتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں تاکہ یہ غلطی دور ہو۔ اذان میں ہمیں حکم ہے کہ جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے ویسے ہی آپ نے کہنا ہے، اور مؤذن نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، مؤذن نے کیا کہا؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو آپ نے بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ ہی کہنا ہے۔ بات سمجھ لیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ اب جو اذان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، اس کا درود کہاں پہ پڑھنا ہے؟ دوسرے معنوں میں یوں سمجھ لیجیے، اذان کے بعد پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ آپ کوئی دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا معلق نہیں رہتی، لٹکی نہیں رہتی آسمان زمین کے درمیان، یعنی آپ دعا کے اندر جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو آپ کی دعا آسمانوں کی طرف نہیں پہنچتی، وہ لٹکی رہتی۔ تو دعا پڑھیں تو آپ کی دعا یعنی درود پڑھیں تو آپ کی دعا قبولیت کے درجے تک پہنچے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نے ایک بار درود پڑھا، اللہ تعالیٰ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ آپ ایک بار درود پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے، 10 گناہ بھی معاف فرماتا ہے، 10 درجے بھی بلند فرماتا ہے، یعنی بے شمار فضائل ہیں۔ تو اس لیے اس درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، یہ پریشانیوں سے بچاؤ، دعاؤں کی قبولیت، درجات کی بلندی، گناہوں سے معافی، کیا بے شمار چیزوں کا یہ مجموعہ ہے۔ تو اس لیے اس میں ایک مومن مسلمان کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج جو ہمارا درس ہے وہ ہے بدعت۔ آپ نے توحید اور عقیدہ دیکھا، اس کے مد مقابل جو چیز ہے وہ شرک ہے، تو آپ نے توحید اور عقیدے کی تعریفات سنی، اس کے مد مقابل جو اس کے الٹ چیز ہے شرک، اس کی آپ نے تعریف سنی، اس کو سمجھا۔ آج ہے سنت کے مقابلے میں الٹ چیز ہے بدعت۔ سنت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جو آپ نے عمل کیا، کر کے دکھایا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ بدعت۔ بدعت سنت کو کھا جاتی ہے، جس طرح توحید کو شرک آنے کی وجہ سے توحید برباد ہو جاتی ہے، توحید ناقص ہو جاتی ہے اور انسان شرک آنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، ایسے ہی جب سنت ہے نبی کا طریقہ، نبی کے طریقے کے مقابلے میں آپ کسی اور کے طریقے کو لے آئیں گے، یعنی آپ نبی کے طریقے کو پیچھے کر رہے ہیں ایک حساب سے، بلکہ ہر لحاظ سے آپ پیچھے کر رہے ہیں، آپ نے اس کے مقابلے میں کسی اور کے طریقے کو لا کے کھڑا کر دیا، جس کی آج ہم تعریف اور اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ بدعت کی جو لغوی تعریف ہے، عربی لغت کے لحاظ سے بدعت بدع سے ماخوذ ہے، بدع یبدع بدعن، یعنی کسی چیز کو ایجاد کرنا، نئے سرے سے بنانا،
جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو۔ یعنی عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا باپ جیسا ہے، بیٹی ماں جیسی ہے، یعنی اس کی پہلے کوئی چیز موجود ہے، یعنی اولاد کا ماں باپ کے مشابہ ہونا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ بغیر کسی مشابہ چیز کے، یعنی اس کی کوئی مثال ہی پہلے نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں نئے سرے سے ایجاد کرنا کسی چیز کو۔ جیسے موبائل آپ دیکھ لیں، موبائل آج سے 10-12 سال پہلے کوئی چیز نہیں تھی جس سے آپ ایسی کال کر سکیں، اور 20 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں جو تار والا فون ہوتا تھا وہ بھی نہیں تھا۔ تو یعنی جب یہ فون ایجاد ہوا تو یہ اس دور کی بدعت تھی، یعنی ایسی چیز تھی جس کی کوئی پیچھے مثال نہیں تھی۔ یعنی بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ایسی نئی چیز جس کے مقابلے میں اس جیسی کوئی چیز پہلے نہ ہو، نئے سرے سے ایجاد کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی پرانے اور سابق نمونے کے پیدا کیا، یعنی زمین آسمان جیسی کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے نئے سرے سے ان کو پیدا کیا، نئے سرے سے ان کو بنایا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ احقاف کی 9 نمبر آیت میں، سورہ بقرہ کی 117 نمبر آیت تھی، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، یعنی جس چیز کی میں دعوت دے رہا ہوں یہ دعوت میری کوئی نئی نہیں ہے، یعنی یہ پرانی دعوت ہے، پہلے جو بھی نبی آتے رہے یہی دعوت دیتے رہے۔ یعنی مکہ والوں کے بے شمار اعتراضات میں تھے، اعتراض سے آپ بشر ہیں، تو بشر یعنی ایک انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے، ہمارے بیچ میں آ سکتا ہے، آپ ہم میں سے ہی ہیں، اگر نبی آنا تھا تو باہر سے آتا، کوئی جن فرشتہ ہوتا، آپ تو ہمارے ہی پوتے دوتے ہمارے رشتہ دار ہیں، بھتیجے بانجے لگتے ہیں، آپ کیسے نبی ہو گئے؟ ہو ہی نہیں سکتا یہ، یعنی مکہ والے اس لیے نہیں مان رہے تھے۔ پھر آپ کی بیویاں ہیں، بچے ہیں، آپ کو بھوک لگتی، پیاس لگتی ہے، واش روم کی حاجت ہے، پریشانیاں ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی، بیمار پڑ جاتی ہے، ایک انسان کے ساتھ جو ساری ضرورتیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ تو کوئی چیز نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ نبی ان لوگوں کو بتا دیں ما کنت بدعا من الرسل، میں یہ کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میرے سے پہلے رسول بھی ایسے ہی تھے، ان کے ساتھ بھی سارے معاملات اسی طرح ہی سے تھے۔ تو یعنی بدعن سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسا نیا کام جس کی پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو۔ اور عربی زبان میں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی پہلا شخص ایسا کوئی کام کرے عربی زبان کے اندر، یا اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں دین کے اندر، کہ جس کا اصل طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے نہ ملتا ہو، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ دین کے اندر بدعت چیز ہے، جس کے آگے اقسام آئیں گی اور اس پر ہم بات کرتے جائیں گے۔ ابتداء یعنی دین میں نئی ایجادات کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ابتداء فی العادات، آپ کی جو عادتیں ہیں، رسم و رواج ہیں، ان کے اندر آپ نے کوئی نیا کام کرنا، کوئی نئی عادت یا کوئی رسم آپ کی آئے، تو یہ آپ کی تمام جو عادات ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہیں، سوائے جب تک آپ کی ان عادات کے بارے میں کوئی دینی شرعی کوئی نص یا قرآن کی آیت یا حدیث نہ آ جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے علاقے کی کوئی رسم ہے، وہ آپ کے لیے کوئی عادت ہے، جائز ہے، لیکن اگر اس عادت میں کوئی ایسی بات ہے جو دین کے خلاف ہے تب وہ غلط ہو جائے گی۔ شادی کی رسمیں لے لیں، شادی میں آپ مثلا لڑکے کو یا لڑکی کو پیسے دیتے ہیں، جس کو سلامی یا کیا کہتے ہیں، پیسے دیں، آپ کی عادت ہے، عربوں میں ایسا نہیں ہے، کسی اور ملک میں ہوگا، آپ پیسے آپ کی رسم ہے، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن یہ رسم خراب کب ہوگی؟ جب غیر محرم عورتیں اسی مرد کو، اپنے ہونے والے گھر کے داماد کو پیسے پکڑا رہی ہیں، پھر اس کے ہاتھ کو چھو بھی رہی ہیں، اس کو چٹکی بھی کاٹ رہی ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب یہ حرام ہو گیا۔ عادت تھی، ایک رسم تھی، جائز تھی کہ آپ نے پیسہ پکڑایا، مثلا غیر محرم عورت یہ مثلا سالی ہے، اس نے پکڑایا، اس نے ادھر سے پکڑ لیا، ہاتھ ٹچ نہیں ہوا، پردے میں آئی ہے، پیسے پکڑا دیے، کوئی چیز پکڑائی، کوئی مسئلہ نہیں، عادت ہے، جائز ہے۔ لیکن جب اس کو پکڑاتے وقت پکڑایا بھی، ساتھ میں ہاتھ بھی دبا دیا، چٹکی کاٹ دی، اب یہ کیونکہ نامحرم تھا، اب یہ گناہ بن گیا۔ یعنی کوئی بھی عادت ایسی دنیاوی لحاظ سے وہ ساری کی ساری جائز ہیں آپ کے لیے، سوائے جب تک اس کے اندر کوئی ایسا کام نہ آ جائے جو حرام کی طرف لے جائے، پھر وہ گناہ بن جائے گا۔ لیکن عام طور پر وہ عادت جائز ہے۔ اس میں مثلا کئی شادی کی رسمیں آپ دیکھ لیں،
لیکن بعض ایسی رسمیں جو گناہ ہیں جس میں مرد و عورت کا اختلاط ہے، پھر گانے بجانے ہیں، ناچ ہے، یہ تو حرام ہے۔ یا اب آپ نے اپنی رسم کے اندر گانے کو لائے، غلط ہو گیا۔ لڑکیاں ناچ رہی، غلط ہو گیا۔ آپ دف بجا رہے ہیں، دف جائز ہے نکاح کے اندر۔ دف کیا ہے؟ ڈھول کی ایک سائڈ کو کھول دیں، دوسری سائڈ کو آپ بجاتے نہیں، وہ ہوا باہر نکلتی جائے گی، آواز نہیں پیدا ہوگی، یہ جائز ہے۔ یا گھر میں اسٹیل کی پرات ہوتی ہے ہمارے یہاں یا لوہے کی، جس میں آٹا گوندتے ہیں عورتیں، اس کو الٹا کر کے رکھ دیں، اس پر ہاتھ دبائیں، یہ دف کی آواز ہے، یہ جائز ہے، یہ نکاح میں کر سکتے ہیں۔ اس میں جو نابالغ بچیاں ہیں وہ ایسے اشعار پڑھ سکتی ہیں، خوشی والے، کوئی شادی کے، کوئی دولہے کی تعریف کے، کوئی دلہن کی تعریف کے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب اس میں بالغ بچیاں آئیں گی اور مرد بھی غیر محرم شامل ہو جائیں گے، وہ غلط ہو جائے گا۔ ہاں آپ کے غیر محرم کوئی نہیں، آپ کے گھر کے لوگ ہیں، محرم لوگ ہیں، مرد ہیں، آپ گھر کے اندر ہیں، تو آپ بچیاں ہیں، آپ کے گھر کی ہیں، وہ آپ دف بجا رہی ہیں، یعنی پرات کے اوپر رکھ کے کوئی اشعار پڑھ رہی ہیں خوشی کے، کوئی حرج نہیں۔ تو مثلا عادات، یہ مثال دینا مقصد تھا کہ عادات تمام قسم کے ہمارے لیے جائز ہیں جو ہمارے علاقے میں ہوں، سوائے جب تک ان کے اندر کوئی ایسا کام نہ آ جائے جو دین نے منع کیا ہے، حرام ہے، پھر وہ چیز غلط ہو جائے گی، وہ عادت بھی غلط ہو جائے گی۔ لیکن عمومی طور پر تمام عادتیں، کیونکہ یہ دنیاوی چیزیں، یہ جائز ہیں ہمارے لیے۔ دوسری قسم ہے ابتداء فی الدین، دین میں نئی چیز کی ایجاد کرنا، نئی چیز پیدا کرنا، یہ بالکل حرام ہے، کیونکہ دین میں اصل چیز ہے توقیف۔ دین رک گیا ہے، مکمل ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے۔ اب عبادات میں آپ اپنی مرضی سے کوئی عبادت شامل نہیں کر سکتے، نہ کر سکتے، اگر کریں گے تو یہ حرام ہے۔ یعنی کتاب و سنت سے جو بات ثابت ہے آپ وہی کام کریں گے، اس کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ 2697 نمبر حدیث ہے، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس امر میں، ہمارے اس حکم میں، ہمارے اس دین میں کہہ لیجئے شریعت میں نئی چیز نکالی جو شریعت سے نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ یعنی جو کام ہم نے کیا یا بتایا، آپ اس سے ہٹ کر کے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو ہم نے نہیں بتایا یا ہم نے نہیں کیا، ہم نے اس کا حکم نہیں دیا، تو وہ عمل مردود ہے، اس کی دین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ مسلم شریف کی 1718 حدیث ہے، یاد رکھنے کے لیے آسان ہے، 17-18۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کی ہماری شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے تو عمل مردود ہے۔ یہاں پر آپ ایک دو قاعدے ہیں وہ یاد رکھ لیں، آپ کو زندگی میں انشاءاللہ کام آئیں گے، اور آپ اس پر اپنے کئی فیصلے کر سکتے ہیں زندگی کے امور کے۔ پہلا آپ یہ ذہن میں رکھیں، عبادات اور اس کے ساتھ عادات یا کھانے پینے کی چیزیں لگا لیں، یہ دو چیزیں۔ عادات میں اور کھانے پینے میں، یہ مثلا ایک ابھی بات عادات کی آئی تھی، میں نے لکھ دیا، اصل آپ کھانے پینے کو چیزیں سامنے رکھیں۔ کھانے پینے کی جتنی چیزیں زمین میں ہیں، پیدا کی اللہ نے، وہ زمین سے نکل رہی ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں، جو بھی ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے لیے حلال ہیں، جب تک ان کے حرام کی کوئی دلیل نہ آ جائے، یا جن چیزوں کا نام لے کے بتا دیا ہے کہ یہ حرام ہے، ان میں مثلا آپ کے لیے تمام قسم کے گوشت، جانور تمام قسم کے حلال ہیں، سوائے جن کا بتا دیا جیسے کتا ہے، خنزیر ہے، یا وہ جانور جو چیڑ پھاڑ کے کھاتے ہیں، دانت ان کے ایسے ہیں چیڑ پھاڑ کے گوشت کھانے والے، یا پنجے سے شکار کرنے والے، وہ کوئی بھی ہو، ان کے نام نہیں بتائے سب کے، جس جانور کے اندر بھی یہ صفات پائی جائیں گی وہ حرام ہے اس کا گوشت کھانا۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بندہ کہے جی آپ بھینس کا گوشت کھاتے ہیں، بھینس کا دودھ پیتے ہیں، یہ کہاں لکھا حلال ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، صحیح بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں کہ کہاں لکھا یہ حلال ہے، لیکن اس کی دلیل اس چیز کے اندر ہے کہ کھانے پینے کی ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، وہ اس انسان کے لیے بنائی، وہ ساری حلال ہیں، جیسا کہ پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اے انسان تیرے لیے، تو ساری چیزیں حلال ہیں۔ اس کے اندر بھینس بھی، ساری چیزیں آ گئیں، جو حرام تھی وہ بتا دی، ان کا نام لے گئے یا ان کا مواصفات۔ مثلا پیپسی، یا بعض لوگ کہتے ہیں حرام ہے، اس کا خنزیر کی وہ چیز فلانی چیز ڈالتے ہیں، چربی ڈالتے ہیں، حرام ہے،
لوگ فتوے لگاتے ہیں، جب تک اس کی واضح دلیل اور پروف نہیں مل سکتا اس کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا۔ کوئی بھی چیز ہے جو مسلمان معاشرے میں پائی جاتی ہے اور اس کی واضح حرام ہونے کی کوئی دلیل اور پروف نہیں ہے، اس کو حرام نہیں آپ کہہ سکتے، چاہے فلانا مولوی کھاتا ہے یا نہیں پیتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب یہاں پر بھی لوگ فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ البیک کی مرغی حرام ہے، یہ فلانے ملک سے آتی ہے، وہ ذبح نہیں کرتے، وہ مشین سے ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ مسلم ملکوں کا یہ اتحاد ہوتا ہے۔ اب انڈیا سے بھینس کا گوشت آتا ہے، ہم بکالے سے دیکھیں ملے گا، اور انڈیا میں مسلمان زیادہ ہیں یا ہندو زیادہ ہیں؟ ہندو زیادہ ہیں، بہت زیادہ تعداد میں، بلکہ 70 سے زیادہ % ان کی ہے۔ اب وہ بھینس کا گوشت کیا مسلمان کمپنیاں ذبح کر کے بھیج رہی ہیں؟ سب کھا رہے ہیں، ہندو ذبح کر کے بھیج رہے ہیں۔ لیکن جو کمپنیاں الاؤڈ کی ہوں گی کسی ملک نے، اسلامی ملک نے، ظاہری بات ہے وہاں پر کوئی ذمہ دار ہوگا جن سے ان کا معاہدہ ہے کہ آپ نے مسلمان ملک میں گوشت بھیجنا ہے تو اس طریقے سے شرعی طریقے سے ذبح کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ کا گوشت ہوگا، یہ معاہدے ہیں۔ تو اس پر ہمارا کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ حلال ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے تو ہم کھا سکتے ہیں۔ اگر اس میں وہ گڑبڑ کر رہے ہیں تو یہ دو معاہدوں کا مسئلہ ہے جو دو حکومتوں نے کیا ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی، کھانے پینے کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں، جب تک ان کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں آ جاتی۔ ہر چیز حلال ہے، ہر چیز حلال ہے سوائے حرام۔ جو حرام ہے وہ ایک دائرے کے اندر ہیں، تھوڑی ہیں، 2 3 4 5 10 بس۔ باقی جتنی چیزیں ہیں آپ کو یہ دنیا میں ملیں گی کھانے پینے کی، وہ فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے سارا انسان کے لیے بنایا حلال ہے۔ اب آئیں عبادات میں۔ عبادات میں ہر عبادت کرنی حرام ہے، کوئی عبادت نہیں آپ کر سکتے، اس کے الٹا بالکل۔ یہ 2 سٹیٹمنٹیں یاد رکھیں، آپ کو ہمیشہ زندگی میں یہ کام آئیں گے انشاءاللہ، ہر معاملے میں۔ یہ 2 معاملے انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، کھانا پینا اور عبادت ایک مسلمان کے لیے۔ کھائے پیے گا نہیں تو عبادت نہیں کر سکتا، عبادت کرتا رہے گا نہیں کھائے پیے گا تو عبادت ہی نہیں چلے گی، اس کی کتنے دن چلے گی؟ تو یہ ہر طرح کی جو بھی آپ عبادت کرنا چاہیں وہ حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ یہی چیز ہے، ہر کھانے پینے کی چیز حلال ہے، جو حرام ہے وہ بتا دیں، ان کی صفتیں بتا دیں۔ یہاں پر ہر طرح کی عبادت کرنی حرام ہے، جو عبادتیں کرنی تھی ان کے نام یا ان کے طریقے، ان کی صفتیں بتا دیں، ان سے باہر نکل کے آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ 2 چیزیں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ کھانے پینے میں ہر چیز حلال ہے، جو حرام ہے وہ بتا دی، ان کا طریقہ، ان کے نام بتا دیے، کام بتا دیے، مواصفات۔ اور عبادات میں ہر عبادت حرام ہے، آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، جو کرنی تھی دین نے بتا دی ہے۔ اب جو بھی جس طریقے سے بھی کوئی عبادت اندر داخل کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ آپ نے ہر عبادت کرتے وقت دیکھنا ہے، یہ حدیث ہے اس کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آپ جتنا مرضی اندر داخل کرنے کی کوشش کریں، جب تک حدیث نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر طرح کی عبادت اپنی مرضی سے کرنی دین نے منع کر دیا، حرام ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ جو تھیں وہ دین نے ساری بتا دی۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں بتائیں یا نبی نے نہیں کیا، آج ہمیں پتہ چلا ہے، تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ آپ نبی پہ الزام لگا رہے ہیں، صحابہ پہ کہ انہوں نے ہمیں پہنچایا نہیں ہے، کر کے نہیں دکھایا۔ یعنی اس دور میں دین مکمل ہو گیا، ہر چیز اس دائرے کے اندر آ گئی جو عبادتیں کرنی تھی۔ اب اس دائرے کے باہر آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، اندر داخل کریں گے تو آپ دین کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ بدعت کر رہے ہیں، یعنی دین کے اندر ایسا نیا کام کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نہیں کیا تھا۔ تو یہ 2 سٹیٹمنٹیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ باقی تمام قسم کے آپ کے مسائل حل ہوتے رہیں گے۔ وعلیکم السلام۔ تیسری قسم ہے عبادات مشروعہ، یعنی کوئی بھی آپ عبادت کرتے ہیں اس کی ادائیگی کا طریقہ، اس کو کیسے ادا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، اس کا جو بھی سارا پروسیجر ہے وہ سارے کے سارا احادیث میں جیسے موجود ہے ویسے ہی کر سکتے ہیں، اپنی مرضی اس میں نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ہمارے ہاں لوگ اٹھ کر کے بلند آواز سے یا بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ بعض مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا کئی بار پڑھیں گے اور اینڈ پر کہیں کہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد مولوی صاحب دعا کروائیں گے۔ اب یہ جو ذکر ہے، اب لا الہ افضل ذکر ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی ذکر بتایا ہے؟ اگر تو بتایا ہے تو وہ اس دائرے کے اندر موجود ہوگا،
اگر تو بتایا ہے تو اس کی کوئی دلیل، دائرے سے مراد دلیل اس کی موجود ہوگی، اور دلیل کہاں سے ملے گی؟ یا رب کے قرآن سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، یعنی نبی نے اور صحابہ نے وہ کام کیا ہوگا۔ لیکن اگر وہ نہیں مل رہا، نہ نبی نے کیا نہ صحابہ نے کیا، تو وہ دین نہیں بن سکتا۔ پھر اس کو جتنی مرضی توڑ مروڑ کے کوشش کریں دین بنانے کی، وہ دین نہیں بن سکتا، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب فرض نماز کے بعد یہ سب لوگوں کا مل کر کے کلمہ پڑھنا، یہ دیکھنے میں اچھا عمل ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں ابھی لکھ کر کے سمجھاتا ہوں اس کو، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ ایسے ہی لوگ پھر یہ بھی جمعہ کے دن کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کروڑوں سلام۔ اب یہ بھی ایک ذکر ہے، ایک عبادت کی شکل ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے کیا جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد کوئی ایسا عمل کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، اسلام بھیجنا، یہ افضل ترین اعمال میں سے، ابھی ہم نے اس کی شروع میں فضیلت بھی بتائی۔ اب کیا یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں اچھا ہمیں لگ رہا ہے؟ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ایسا کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو یہ دین ہے، اگر نہیں کیا تو یہ کیا چیز ہے؟ بدعت۔ اس طریقے سے اذان سے پہلے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اب یہ بھی عمل اچھا ہے، لیکن دیکھنا یہ کیا اذان سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا؟ حضرت بلال جو اذان دیتے تھے کیا اس سے پہلے درود تھا؟ اب لوگ کہیں گے یہ لوگ دیکھو یہ درود کے منکر ہے، دیکھو بات کہاں کی کہاں فٹ کر دی، لوگوں کو گمراہ کرنے، دیکھیں یہ درود کے منکر ہو گئے۔ بھئی درود کے منکر اذان سے پہلے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ مردود عمل کر رہے ہیں، گناہ کا عمل آپ کر رہے ہیں، دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ بدعت ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن آپ اگلے بندے پہ الٹا الزام لگا کے لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے دیکھیں یہ درود کے منکر ہو گئے۔ بھائی درود اذان کے بعد ہے جہاں آپ نہیں پڑھتے، آپ کا ٹی وی اذان کے بعد دعا پڑھتا ہے وہ درود نہیں پڑھتا، ٹی وی والے نہیں سناتے، اذان ختم ہوئی کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم رب ہذہ الدعوہ۔ پیتر درود ابراہیمی کیوں نہیں ٹی وی دکھا رہا جہاں پر نبی نے حکم دیا ہے، لیکن اذان سے پہلے درود صلاۃ و سلام ٹی وی بھی دکھا رہا ہے؟ تو یہ بدعت والا عمل کر رہے ہیں، جو نبی نے کہا ہے وہ نہیں کر رہے۔ اسی کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، لوگ انگوٹھے چومتے ہیں۔ اب یہ بھی محبت کا ایک ذریعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انگوٹھا چومنا ہے، دیکھو نبی کا نام آیا، ہم انگوٹھے چومنے غلط کیا؟ نبی سے محبت ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے انگوٹھا کیوں چوم رہے ہیں؟ پہلی تو بات یہ بدعت ہے، دین کے اندر نہیں ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اس روایت کو، لیکن یہ من گڑھ اور جھوٹی روایت ہے، ثابت نہیں ہے۔ مان بھی لیا جائے کہ آپ کو محبت ہے، یہ بھائی نام لے رہا ہے، مثلا میں نام لے رہا ہوں، یہ بھائی نام لے رہا ہے، اذان دینے والا نام لے رہا ہے، آپ نے انگوٹھا چومنا ہے، تو میرے بھائی آپ کے انگوٹھے کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ اگر چومنا ہی ہے تو اذان دینے والے اس مؤذن کے جا کے ہونٹ چومیں جہاں سے یہ پیارا نام نکل رہا ہے، سارے مقتدی اٹھیں جا کے اس کے ہونٹوں کا بوسہ دیں، کیا خیال ہے؟ جہاں سے نام لکھ رہا ہے وہاں بوسہ دینا چاہیے نا، اپنے اپنے انگوٹھوں سے کیا کرنا ہے؟ اذان ایک بندہ نام لے رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انگوٹھے اپنے چوم رہے ہیں، میں نے نام لیا میرے آ کے ہونٹ چومیں، یہ نام لے رہا تو اس کے ہونٹ چومیں، یہ نام لے رہا تو اس کے ہونٹ چومیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہ ہنسنے والی بات بھی ہے، رونے والی بات بھی ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کے ساتھ کیسے کیسے دھوکے کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اسی طریقے سے بندہ مر جاتا ہے تو اس کا کل کرتے ہیں تیسرے دن۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کی وفاتیں نہیں ہوئیں؟ 7ویں دن اس کا 7واں کرتے ہیں، 11ویں کرتے ہیں، 12ویں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، اس کے لیے قرآن خوانی بھی کرتے ہیں، اور قرآن خوانی تو اکثر ہمارے مسلمان اس میں پڑھیں، پھر اس میں فاتحہ خوانی، جی فاتحہ خوانی کریں مردی۔ کس حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کے لیے فاتحہ پڑھی ہو؟ ہمارے بڑے بڑے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں قبروں پر، کسی دربار پہ جائیں، جی فاتحہ پڑھ لیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں فاتحہ پڑھ لیں، یا ہاتھ باندھ کے فاتحہ پڑھ لیں۔ یہ فاتحہ کس کے لیے ہے؟ یہ تو زندگی میں تھی، زندگی میں تم نے پڑھی نہیں تو نماز میں بھی نہیں پڑھتا، اختلاف کرتا رہا، مر گیا تو اب فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی تیار ہے، اب قرآن خوانی بھی کر رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ قرآن خوانی نعت خوانی کی ایک شکل بنا دی آج کھانے پینے کے لیے۔ یہ کل ہے 7واں ہے، 11ویں ہے، 12ویں ہے، 40واں ہے، اور قرآن خوانی ہے، جہلم ہے، چہلم ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے۔ ان ساری چیزوں سے میرے بھائیوں یہ کھانا پینا نکال دیں اور آپ کر کے دیکھیں۔ آپ مثلا قرآن خوانی کل ہے، 40واں ہے، ایک ہی شکل ہے، آپ لوگوں کو بلائیں، 30 لوگ ہیں، سپارہ پڑھا ایک ایک، سپارہ پڑھنے کے بعد ان کو کہیں بھائی ہم دعا کر دیں ہماری میت کے لیے، پانی بھی نہ دیں ان کو، ان کے بھائی جان آپ نے اللہ کے لیے قرآن پڑھا، ہمارے لیے دعا کر دی، جزاک اللہ بہت مہربانی، دروازہ کھلا آپ جا سکتے ہیں۔ 15 دن بعد پھر قرآن خوانی رکھ رہے ہیں، انہیں 30 لوگوں کو بلانا ہے،
پہلی تو بات آئیں گے نہیں. اگر کوئی 5 7 10 ان میں سے آ بھی گئے, ان کے ساتھ بھی یہی کریں, سپارہ پڑھائیں, اس کے بعد دعا کروائیں, ان کا دروازہ کھلا, جا سکتے ہیں آپ. 15 دن بعد پھر ان 10 جو باقی بچے ان کو بھی نام نہیں, سوال نہیں پیدا ہو سکتا وہ آ جائیں آپ کے یہاں. تو ہم قرآن خوانی کس لیے کر رہے ہیں؟ اگر یہ نیک عمل تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے گھر کے 8 لوگ فوت ہوئے. 8 لوگ, آپ کے 2 بیٹے, 3 بیٹیاں, 5 اور 3 بیویاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں. اب یہاں پر کوئی بھائی کہہ سکتا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں تھی, ان کی نیکیاں تھیں, تو صحابہ کرام بھی تو تھے. اگر ضرورت نہیں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا تو سکتے تھے نا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے آئے تھے یا پوری امت کے لیے تھے؟ آپ تو پوری امت کا فائدہ سوچتے تھے, تو آپ نے پوری امت کو کیوں نہیں بتایا کہ مرنے والے کی نیکیاں کم ہوں گی, اس کے لیے قرآن پڑھنا یا قرآن خوانی کرنا یا فاتحہ پڑھنا, کیوں نہیں بتایا؟ اگر بتایا ہے تو کس حدیث میں ہے؟ اگر نہیں بتایا تو پھر وہ جو دائرہ بند ہو گیا, اس دائرے کے اندر یہ عمل نہیں ہے. آپ جتنا مرضی اس کو اندر داخل کرنے کی کوشش کریں, یہ دین نہیں بن سکتا. اور ہم کرتے رہے قرآن خوانی, میں خود کرتا رہا ہوں, کھاتے پیتے رہے, مزہ ہوتا تھا. اس دن مزہ ہوتا تھا کہ آج اچھا کھانا ملے گا, آج بریانی ہے, تو آج گوشت ہے, تو آج خوشی ہوتی تھی کہ یار رات پیغام آیا, صبح قرآن خوانی پہ جانا ہے. کیونکہ گھر میں تو بندہ مثال ہونا کھاتا ہے جو بھی جیسا ہوتا ہے. اب قرآن خوانی میں پتہ ہے بھی اچھا گوشت, اچھا پلاؤ, اچھا زردہ, مولوی صاحب کو سوٹ بھی ساتھ میں 2000 روپیہ بھی ملے گا. تو مولوی صاحب کی مت ماری ہو کہ یہ گناہ ہے یا بدعت ہے. وہ تو کہے گا روز قرآن خوانی اور روز کوئی مرے, کل ساتے بھی چلتے رہیں. اور میرے بھائی مذاق سے ہٹ کر کے جتنے بھی ہمارے یہ کام ہو رہے ہیں, اب میں کئی بھائیوں کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی دے رہا ہوں, کئی بھائیوں کے چہرے پہ غصہ بھی دیکھ رہا ہوں میری ان باتوں سے, لیکن ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. کسی بھائی پہ اٹیک کی ضرورت نہیں ہے. اٹیک کرنا مقصد نہیں ہے, کسی بھائی کی دل آزاری مقصد نہیں ہے, کسی بھائی کو اس کے مسلک سے ہٹانا مقصد نہیں ہے. سمجھانا مقصد ہے کہ آپ جہاں کھڑے ہیں اپنے اس عمل کو سمجھ جائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں. اب قرآن خوانی کی بات آئی ہے, قرآن خوانی پہ خرچہ کتنا ہوتا ہے اور ٹائم, 2 چیزیں نوٹ کر لیں. ٹائم آپ لوگوں کو بلانے, اکٹھا کرنے, اب تو واٹس ایپ آ گیا, آپ کی دوستوں کو بلائیں گے ویسے ہی آ جائیں گے. پہلے کیا ہوتا تھا, آپ گھر گھر یا مسجد کے باہر کہتے تھے آج کل اتنے بجے قرآن خوانی آپ نے آنا ہے. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا تھا. میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں, 15 سال پہلے کی. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے لوگوں کو بتایا, اگلے دن پھر ان کو کہا, پھر آپ بازار سے گئے, پیاز خریدے, سارا سامان خریدا, گھر میں بیوی یا کسی کو بلائے جس نے کھانا بنانا ہے, 2 گھنٹے لگے کھانا بنانے میں, خرچہ 10-12 ہزار روپیہ. ٹائم قرآن خوانی میں 3-4 گھنٹے لگے, پڑھنے میں, کھانا کھلانے میں, ان کو الوداع کرنے میں, برتن سمیٹنے میں 3-4-5 گھنٹے لگے, 10-12 ہزار روپیہ لگا, ٹائم بھی لگا, آپ نے چھٹی بھی لی, اور کام کیا کیا؟ گناہ والا. وعلیکم السلام. اب یہاں پر یہ دیکھیں, اگر آپ یہی کام سنت کے مطابق کرتے تو آپ کو اجر کتنا ملنا تھا, اور آپ کا ٹائم بھی نہیں لگنا تھا, خرچہ بھی نہیں ہونا تھا. مردے کے لیے کیا ہے نا, تو مردے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 چیزیں پہنچتی ہیں. ایک یہ صدقۃ جاریہ, اس کے لیے صدقہ خیرات کریں. تو آپ نے یہ 10-12 ہزار روپیہ لگایا, یہ 10-12 ہزار کسی غریب کو کیوں نہیں دیا, کسی مسکین کو کیوں نہیں دیا, کسی مسجد مدرسے میں کیوں نہیں لگایا, اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کیا کہ آپ نے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا ہے, بائیں کو پتہ بھی نہ چلے؟ سب سے افضل صدقہ. ایسا کیوں نہیں کیا آپ نے؟ یہاں آپ نے لگایا, وہاں کیوں نہیں کیا جہاں پر نبی نے بتایا؟ دوسری بات فرمایا ولد صالح یدعو لہ, نیک بیٹا بیٹی اس کے لیے دعا کرے. آپ نے کیا کبھی اپنے ماں باپ کے لیے رو کر کے 1 گھنٹہ جتنی لمبی دعا کی ہے؟ آپ کا کوئی قریبی فوت ہوا ہو, کیوں نہیں کی؟ یہاں پر نبی نے بتایا نہیں کر رہے, مولوی صاحب سے کروانا چاہ رہے ہیں. آپ نے 10 منٹ رو کر کے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی ہو, شاید کوئی بندہ ملے, کوئی کبھار ملے, شاید بہت ہی یاد آئی ہو تو شاید کیا ہو. 1.5 منٹ سے زیادہ یا آدھے منٹ سے زیادہ ہم دعا نہیں کرتے, تو کیسے یہ دعا قبول ہو جائے ہمارے مردے کے لیے؟ ہمیں کیسے یقین آ جائے؟ مجھے خود پتا ہے, جب میں آدھے منٹ کی دعا کر رہا ہوں, ادھر ہاتھ اٹھائے ہیں, ادھر ہونٹ ہل رہے ہیں, ادھر چھت پہ دیکھ رہا ہوں, ادھر دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں, فلانے بندے کو دیکھ رہا ہوں, اور منہ پہ پھیر رہا ہوں. یعنی میرا ضمیر مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ تیری دعا کسی کام کی نہیں ہے, کسی میرے مردے کو فائدہ نہیں ہونے والا. اور تیسرا کیا فرمایا؟ وہ علم ينتفع به, ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ دے, یہ پھیلا دیں. وہ خود چھوڑ کے گیا ہو, پڑھانے والا عالم تھا, مدرس تھا, ٹیچر تھا, لوگوں کو اچھی تعلیم دے گا, جب تک وہ آگے پڑھتے پڑھاتے رہیں گے آپ کو اجر ملتا رہے گا. یا ایسا علم ہے, کوئی کتاب لکھ کے, کوئی اچھی کتاب تھی اتھینٹک, آپ چھپوا گئے, اس کو لے کر کے خرید کر کے لوگوں میں تقسیم کر گئے, جب تک لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے آپ کو اجر ملتا رہے گا.
لیکن شرط یہ ہے وہ اتھینٹک چیز ہو، یہ نہیں کہ بدعتوں والی چیز آپ نے کوئی پھیلا دی، وہ گناہ ملتا رہے گا پھر۔ تو یہ تین چیزیں، یہ تینوں کام ہم اپنے مردے کے لیے کرتے نہیں۔ تو یہ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ کھانے پینے والا چکر، اپنے پیٹ کا اور جیب کا چکر اگر مولوی صاحب نکال دے تو انشاءاللہ یہ سارے کام چھوڑ جائیں گے۔ اور جو لوگ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آج کل دنیاوی تعلیم بھی عام ہو رہی ہے، لوگ ان چیزوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اب ایک ہی ہوتا ہے بھی 7ویں دن 40واں اکٹھا کر لیں گے، پتہ ہے کل پہ الگ خرچہ ہے، 7ویں پہ الگ خرچہ، 11ویں میں الگ، 12ویں میں الگ، 40ویں میں الگ، اور جی لوگوں کا آنے کا مسئلہ ہے، خرچہ بھی بہت ہے، اب ایک ہی نہ کر لیں، چلو جی ایک ہی کر لو، 5ویں 6 دن ایک کر لیا۔ تو میرے بھائی اگر یہ دین تھا تو کیوں آگے پیچھے کر رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں کل 7 40ویں کو آگے پیچھے کرنے والے؟ 40ویں کا مطلب ہے 40ویں دن کرنا، آپ 7ویں دن کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کی کیسے مرضی ہے دین کے اندر؟ اگر یہ دین ہے تو کیسے تبدیل کر رہے ہیں آپ؟ پھر اس کو 40ویں پہ کریں۔ اس کا مطلب ہے آپ خود اشتہار پہ لکھا ہوتا ہے رسم کل، کہ یہ کلوں کی رسم ہے، دین نہیں ہے، آپ نے خود لکھا ہے اور خود مان بھی نہیں دے۔ تو یہ عبادات میں کئی طرح کی ایسی شکلیں ہیں جو تیسری قسم میں ہے کہ آپ نے اس عبادت کی حیت یا کیفیت یا طریقہ بدل کر کے اس کو کچھ اور بنا دیا ہے، تو یہ بھی قسم بدعت ہے۔ چوتھی قسم ہے عبادات مشروعہ کے لیے کسی وقت کا تعین کرنا۔ کوئی بھی عبادت ہے سوائے وہ چیزیں جو دین نے مقرر کر دی، جیسے فرض نماز ہے، ٹائم مقرر ہے، وقت مقرر ہے، صبح شام دن رات کب کب پڑھنی، روزوں کا مہینہ مقرر ہے فرض کا، باقی جتنی نفلی عبادات ہیں آپ کے لیے، لیکن اس کو آپ کسی خاص وقت یا خاص دن یا خاص رات کے لیے کر دیں تو غلط ہو جائے گا۔ یا کوئی ذکر ہے جس کو دین نے بتا دیا یہ 100 بار پڑھنا، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح شام کے اذکار میں 1 بار پڑھ لیں یا 10 بار پڑھیں یا 100 بار پڑھیں، دین نے عدد مقرر کر دیا، اب آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ آپ جتنا مرضی پڑھیں، لیکن آپ کوئی ایسا ذکر اپنی طرف سے بنا لیں، اس کو آپ اپنی مرضی سے کوئی عدد معین کر کے پڑھنا شروع کر دیں، وہ غلط ہو جائے گا۔ مثلا فلانی صورت ہے وہ 100 بار پڑھیں گے تو فلانا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ کہاں لکھا ہے؟ فلانا یہ سورہ جن پڑھیں گے 41 دن 41 بار تو جن قید ہو جائے گا، آپ کی پوری مدد کرے گا، یہ کہاں لکھا ہے؟ کہ لوگوں نے اپنی اپنی مرضی سے اپنے اپنے طریقوں سے قرآن کو سمجھنے کی بجائے، ترجمہ پڑھنے کے بجائے اس سے دنیاوی فائدے حاصل کرنے شروع کر دیے۔ ایسے ہی نماز کے بعد آپ دیکھیں، آپ بے شمار آج کل لوگوں کو دیکھیں، سلام ختم ہوگا، امام سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھ اٹھائیں گے فوراً سر پہ رکھ لیں گے۔ اب آپ اس بھائی سے پوچھ رہے ہیں بھائی جان کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ بتائے گا نہیں، آپ کو نہیں پتا۔ بھائی جان دین ہے تو مجھے کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ مجھے کیوں نہیں پتا؟ آپ کیوں نہیں بتانا چاہ رہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کے دل کے اندر میل ہے۔ کوئی اگر پوچھے گا بھی، ہاں جی سنا ہے مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، یہ کیا سنا ہے جی؟ سر پہ 7 بار یا قویو یا قویو یا قویو پڑھیں گے تو دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو ضرورت نہیں تھی دماغ تیز کرنے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں یہ دماغ تیز کرنے والی بات کیوں چھپائی ہے جو آج 1400 سال بعد آپ کو پتہ چلی آگے؟ اب یہ دیکھیں، ایک وقت کے ساتھ خاص کر دیا، اگر آپ کو یہ عمل کرنا ہی ہے تو کسی ٹائم کریں، پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اس کا وقت اور تعداد معین نہ کریں۔ اگر آپ کا تجربہ ہے یا کبھی جو پڑھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے، آپ صبح ٹائم دن رات کسی ٹائم پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اپنی حفاظت کے لیے کرنا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی یہ ہمارے عام اذکار ہیں، لیکن آپ نے اس کو فرض نماز کے بعد خاص کر دیا، اب یہ غلط ہو گیا۔ آپ نے اس کا عدد بھی معین کر دیا، اپنی مرضی سے فرض نماز کے ساتھ اٹیچ کر دیا، غلط ہو گیا۔ اسی طریقے سے دوسری مثال سنیں، طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی سنت ہیں۔ صفا مروہ کے بعد جب 7 چکر آپ پورے کرتے ہیں، مروہ پہ لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں، اکثر پڑھتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ طواف کے بعد 2 نفل سنت ہیں، باعث اجر ہے۔ صفا مروہ 7 چکر لگانے کے بعد مروہ پہ عمرہ مکمل کرنے کی خوشی میں 2 نفل پڑھنا یہ گناہ ہے۔ کیوں گناہ ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، عمرے کے بعد آپ نے کوئی 2 نفل نہیں پڑھے، تو آپ نے وہ 2 نفل پڑھ کے عمرے کے ساتھ ایک وقت کے ساتھ جگہ کے ساتھ ان 2 نفلوں کو اٹیچ کر دیا، تو وہ بدعت بن گئی۔ جانتے ہیں بدعت کیا چیز ہے؟ بعض کچھ سمجھ میں آ رہی؟ ہر کوئی ایسا کام جس کا اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا صحابہ سے نہ ملتا ہو، آپ اس کو دین سمجھ کے کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ 4 قسمیں اس میں بتائی گئیں۔ بدعت کی جملہ اقسام میں سے دین اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ دین کے اندر ہر بدعت حرام ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ۔ آپ جانتے ہیں عربی میں ایاکم کا لفظ کب بولا جاتا ہے؟
جی کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے بھی اور ڈرانے کے لیے بھی. یعنی اگر ہم ادھر بیٹھے ہیں، دیواریں کھلی ہیں، جنگل ٹائپ ہے، پیچھے سے شیر چیتا آئے حملہ کرے اور مجھے نظر نہیں آ رہا، میرا چہرہ آپ کی طرف ہے اور وہ حملہ کرنے والا ہے، آپ آخر والا بھائی دیکھ رہا مجھے، وہ آ کے مثلا کوئی نہیں، ایک بندہ دور بیٹھا ہے، وہ دیکھ رہا، وہ آ کے کیا کرے گا؟ میرے آ کے کان میں بتائے گا کہ یاسر بھائی پیچھے شیر حملہ کرنے والا ہے. کیا کرے گا؟ دور سے چلائے گا کہ یاسر بھائی بچ جائیں، شیر آ رہا ہے، اپنا بچاؤ کر لے، اپنی حفاظت کر لے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں ایاکم کا لفظ اس لیے، خبردار اپنا بچاؤ کر لیں، اپنے آپ کو سنبھال لیں. کن کاموں سے؟ جن کا ذکر آگے ہونے والا ہے. ایاکم ومحدثات الامور، خبردار دین کے اندر نئے نئے کام کرنے سے بچ جانا. ڈرایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے ہیں، ایک بڑی خطرناک چیز سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ سامنے کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام، جو دین میں ہر طرح سے پورے ہیں. اب کیوں ان کو ڈرایا جا رہا ہے؟ کیونکہ قیامت تک اس کی تنبیہ کرنی ہے، قیامت تک امت کو بتانا ہے کہ یہ کام خطرناک ہے. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ مسلم شریف کی 867 نمبر حدیث ہے. اور پھر سنن نسائی کی 1578 نمبر حدیث ہے. اس کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس حدیث کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تقریباً اکثر خطبات جمعہ کے اندر اس کو پڑھتے تھے، اس کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ بات بڑی حد تک سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ ہر خطبہ جمعہ میں کیوں اس کو پڑھتے تھے. یعنی یہ مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ کی اوپر نیچے کے ساتھ حدیث ہے. ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، خطبہ پڑھنے کے بعد فرماتے ان اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن کیونکہ میں نے جو یاد کی وہ دوسرے الفاظ ہیں، اس لیے اوپر دیکھنا پڑا. واحسن الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ سنن ترمذی کی 1578 نمبر حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے. حدیث صحیح ہے. اب اس پر غور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جب دیتے، خطبہ جو مسنونہ تھا، پڑھنے کے بعد فرماتے ان اصدق الحدیث کتاب اللہ. ان بے شک، اصدق اس میں تفضیل کا صیغہ، سب سے سچی بات، سب سے سچی بات جو ہے وہ کتاب اللہ کی ہے. نحن حدیث کتاب اللہ، ادھر اللہ ہے، یعنی سب سے سچی بات اس قرآن پاک کی، اللہ کی بات ہے. بات سمجھ گئے میرے بھائی؟ توجہ کریں ادھر، یہ بات بڑی اہم ہے، اس حدیث کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسے ہم نے پہلے بدعت کی اور کھانے پینے کی اور دین کی عبادات کی مثال سمجھائی تھی، اسی کے اس کو سمجھنا بہت ضروری. سب سے سچی بات، یہ ہر بندے کو یقین ہے کہ سب سے سچی بات قرآن پاک کی، اللہ کی. لیکن کیوں آپ ہر جمعے کے اندر لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ تاکہ ذہن میں بات پختہ ہو جائے، لوگوں کو بھولے نہ. سب سے سچی بات کتاب اللہ کی، قرآن پاک کی. وَأَحْسَنَ الْحَدِيثِ، اب ادھر دیکھیں، احسن کہا، سب، یہ بھی اس میں تفسیر کا سیکھا، سب سے بہترین طریقہ. یہ طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہدی محمد، محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں پھر پیچھے جاؤں گا. سب سے سچی بات کتاب اللہ کی، قرآن مجید کی، اور جتنے بھی طریقے ہیں ان طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس کے مقابلے میں کسی کا بہتر طریقہ، اس نبی سے بہتر طریقہ کسی کا نہیں ہے. اب نبی کا طریقہ آنے کے بعد کون کون لوگ نکل گئے؟ ساری دنیا کے سارے لوگ نکل گئے.
نبی کے مقابلے میں کسی کے طریقے کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اس کے مقابلے میں، یہ نبی کی شان۔ آگے کیا فرمایا؟ اب آگے اس کے الٹ چیز بتائی جا رہی، وَشَرَّ الْأُمُورِ، اور سب سے گندا طریقہ، سب سے گندا طریقہ۔ یہاں پر سب سے اچھے طریقے کی بات ہو رہی ہے، سب سے اچھا طریقہ کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی سب سے گندا طریقہ، وشر الامور محدثات، و دین کے اندر نیا کام کرنا، بدعت کرنا، نیا کام، یہ دین کے اندر سب سے گندا کام۔ دین کے اندر سب سے اچھا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور دین کے اندر سب سے گندا کام یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ جو نبی کا طریقہ نہ ہو، صحابہ کا طریقہ نہیں۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یہی جو بدعت ہے، دین کے اندر نیا کام ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ دین کے اندر جو نیا کام کیا یہ سب سے گندا طریقہ ہے، اور اسی نئے کام کو بدعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اب یہاں پر کلّا کہا، ہر بدعت جو لوگوں نے بنائی ہے، جی یہ اچھی ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ، آگے بات آئے گی۔ ہر دین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کل بدعہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ضلالہ گمراہی، اندھیرے میں آپ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی، ہر گمراہی جہنم میں۔ اب یہ دیکھیں جہنم میں کون سی چیز لے کے جائے گی؟ یہ نیا کام جو آپ کر رہے ہیں، جو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں، اس کے اندر جو چیز آپ کو جہنم میں لے جائے گی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے الٹ طریقہ ہے، اور یہ سنت کے، یہ ادھر سنت ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ بدعت ہے۔ اور آپ یاد رکھیں یہ بدعت والا جو گناہ ہے کہ انسان کے نامہ اعمال میں ہمیشہ رہتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ انسان زنا کرتا ہے، اللہ نہ کرے، تو انسان کو کبھی نہ کبھی مرنے سے پہلے احساس ہو ہی جاتا ہے، یار میں نے فلاں گناہ کیا تو اس کی توبہ کر لوں، میں یار نمازیں نہیں پڑھتا تھا، رمضان آنے والا ہے، روزے نہیں رکھتا تھا، گناہ کی توبہ کر لوں، پتہ نہیں ماری نہ جاؤں۔ اللہ جب ہدایت دینا چاہتا ہے ایسے خیال آتے ہیں، بندہ توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن یہ بدعت والے گناہ کی بندہ کبھی توبہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ اس نے قرآن خوانی کی ہے، یا کل ساتہ کیا ہے، یا اذان سے پہلے درود پڑھا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے انگوٹھے چومے ہیں، تو اس نے گناہ سمجھ کے کیے تھے یہ کام؟ نہیں، اس نے ثواب سمجھ کے کیے تھے۔ اور جو بھی عمل ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے اس سے توبہ نہیں کی جاتی، اس کی قبولیت کی دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ ہم درس دے رہے ہیں، آپ سن رہے، ٹائم نکال کے آئیں، کبھی ہم نے کہا کہ اللہ یہ درس ہم دیتے رہے، بڑا غلط ہو گیا، معاف کر دے، آئندہ نہیں لوگوں کو اکٹھا کر کے درس دیں گے؟ کیوں جی؟ آپ ہی توبہ کریں گے کہ ہم جاتے رہیں جالیات درس سننے، آئندہ نہیں جائیں گے، گناہ والا کام کرتے رہیں؟ نہیں، آپ ہمیشہ قبولیت کی دعا کریں گے۔ اللہ کام سے تھکے ماندے آتے تھے، تیرے دین کی باتیں سننے کے لیے ٹائم نکال کے جاتے تھے، اللہ قبول فرما لے۔ لیکن اگر یہی کام بدعت والا ہوتا تو آپ اس کی بھی قبولیت کی دعا کرتے، کیونکہ آپ اس کو نیک سمجھ کے کر رہے ہیں۔ مگر یہاں پر بیٹھ کر کے ہم آپ کو 100 بار کہیں گے 100 بار نبی پہ ہم نے درود پڑھنا ہے، آج بیٹھ کے سارے پڑھو، میں پڑھاتا ہوں پڑھو، اب یہ اچھا عمل لگ رہا ہے، لیکن عدد بھی معین کر دیا، لوگوں سے اجتماعی ذکر بھی کروا دیا، ٹائم بھی وقت مقرر کر لیا کہ فلاں دن جمعرات کے دن ہم نے ذکر کرنا، تو یہ بدعت بن گیا۔ یعنی ایسا کوئی کام جس کو وقت کے ساتھ خاص کر دیں، اس کا عدد اپنی طرف سے معین کر دیں، اجتماعی طور پر لوگوں سے کروانا شروع کر دیں، جس کا دلیل نہیں ہے۔ نماز اجتماعی طور پر وہاں کوئی مسجد میں جاتا نہیں ہے، مارکیٹیں بھری پڑی ہیں، مسجدیں خالی پڑی ہیں، لیکن یہاں پر لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ تو یہ والی حدیث ہے، اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو سب سے اچھی بات، اس کے بعد سب سے اچھا طریقہ کس کا ہے، پھر سب سے گندا طریقہ کون سا ہے، اور اس گندے طریقے کا نقصان کیا ہوگا، وہ جہنم ہے۔ تو ہمیں کس چیز سے کیسے بچنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہر جمعے میں یہ ڈراتے رہے صحابہ کو، بار بار ہر جمعے، یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہر جمعے کو صحابہ یہ سن رہے ہیں، اور وہ عربی جان ہے، جیسے میں نے سمجھایا ایسے ہی عربی میں لوگ صحابہ کو سمجھ آ رہی۔ میں نے آپ کو اردو میں اس کی تشریح کر کے سمجھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں یہ پڑھتے تھے، صحابہ کو ایسے ہی عربی میں تشریح اس کی سمجھ آتی تھی کہ یہ چیزیں ہمیں منع ہے، یہ نہیں کرنی۔ تو کیا صحابہ ہر جمعے سن کے یعنی پھر بدعتوں میں پڑ جاتے ہوں گے؟ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا کہ صحابی اور بدعت میں پڑ جائے،
کیونکہ وہ نبی نے اپنی زبان اقدس سے، اپنی عملی تربیت سے ان کی تربیت ایسی فرما دی کہ وہ ان کاموں میں پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اور پھر یہ حدیث بھی جو فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم نے نہیں کیا، یہ والا جو ہمارا سب سے بہترین طریقہ اس کے اندر نہیں ہے، آپ وہ کریں گے چاہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے، وہ دین نہیں بن سکتا۔ تو یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے اور وہ مردود ہے۔ تو یہ معنی اور مطلب یہ نکلا کہ عبادات اور اعتقادات میں کسی بھی قسم کی عبادت اپنی مرضی سے کرنا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی سے طریقہ نہیں ملتا تو وہ بدعت ہے اور حرام ہے۔ اب اس میں بعض بدعتیں ایسی ہیں جو واضح طور پر کفر پر دلالت کرتی ہیں۔ ٹائم کا خیال رکھیے گا، کوئی 15 منٹ نہیں، 10 منٹ رہ گئے، 10 منٹ باقی ہیں کہ ابھی بڑی اہم چیزیں کچھ باقی ہیں، بہرحال مختصر کرتا ہوں میں۔ بعض ایسی بدعتیں ہیں جو کفر پر مبنی ہیں، جیسے قبر والوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے قبر پہ جانا، ان کو پکارنا، ان کی قبروں کا طواف کرنا، ان پر چڑھاوے چڑھانا، نذر و نیاز دینا، وہاں پر مرغا یا بکرا ذبح کرنا، ان سے فریادیں کرنا، انہیں پکارنا، اپنی مدد کے لیے انہیں آوازیں دینا، ان کے سامنے اپنی مشکل اور پریشانی رکھنا، ان کی داد رسی چاہنا، یہ طرح طرح کے کام یہ بھی بدعات ہیں، لیکن یہ شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو ایسی بدعات کہتے ہیں جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ اور ان بدعتوں سے بعض ایسی ہیں جو شرک کے اسباب اور وسائل پیدا کر دیتی ہیں، جیسے آپ جب قبروں کے اتنا قریب ہوں گے، قبروں پر عمارتیں آپ بنانا شروع کریں گے، وہاں پر آپ پھر نماز بھی پڑھیں گے، وہاں پر آپ دعا بھی شروع کر دیں گے۔ آپ ایک پاکستان کے بہت ہی مشہور مولانا ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، آپ کبھی آپ سے ویڈیو ان کی کوئی نظر سے گزرے گی، یہ بات سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا میرا اشارہ کن کی طرف ہے۔ اب دیکھیں بڑے مشہور ہیں، لیکن اپنی تقریر میں دعوت کس چیز کی دے رہے ہیں، میری اس بات سے اندازہ لگائیے گا۔ سب سے بڑا مقام اس دنیا میں خانہ کعبہ کا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا؟ کسی کو شک ہے؟ اگر وہ سمجھتا ہے نبی کی قبر خانہ کعبہ سے بھی زیادہ افضل ہے تو اپنی بات کے لیے اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے، اس کے بعد کوئی دلیل ہوگی۔ نبی کی قبر زیادہ افضل ہے خانہ کعبہ سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر؟ پکی بات ہے۔ تمام مسلمانوں کو یہ عقیدہ کچھ بول نہیں رہے، شاید کوئی اختلاف ہے اس میں۔ سب سے افضل خانہ کعبہ ہے، اس میں سب کا اعتقاد ایمان ہے، پکی بات ہے۔ اب اگر میں ہوں مثلا بہت مشہور مولوی ہوں، میں آپ سب لوگ میرے بڑے فالوور ہیں، اور میں آپ کو ایسی بات کہوں جو خانہ کعبہ کے الٹ ہو تو آپ کو مان لینی چاہیے؟ یہی حال ہے ہمارا۔ ہم کہتے ہیں اتنے بڑے مولانا ہیں، اتنے لاکھوں میں فالوور ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو آپ اپنی عقل سے بھی سوچ لیں کہ ان کی بات یہ قرآن و حدیث سے میچ کر رہی کہ نہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خانہ کعبہ کے اندر جانے کا بھی موقع ملا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ابوا کے بارے میں وہ بیان کر رہے تھے۔ آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا اور آپ شاید سمجھ جائیں گے۔ اب وہ بیان کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں خانہ کعبہ کے اندر گیا، میری ایمانی کیفیت اتنی اچھی نہیں ہوئی، میرا ایمان کوئی نہیں بڑھا جتنا نبی کی والدہ کی قبر پہ میں گیا ہوں، جو میری ایمانی کیفیت ہوئی ایسی تو خانہ کعبہ کے اندر جا کے بھی نہیں ہوئی۔ استغفر اللہ۔ یہ کس چیز کی طرف دعوت ہے؟ لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ قبروں سے اٹیچ ہو جائیں، وہ نبی کی قبر ہے، نبی کی والدہ کی قبر ہے، نبی کے والد کی قبر ہے، کسی صحابی کی قبر ہے، کسی تابعی کی قبر ہے، کسی ولی کی قبر ہے، ادھر اپنا ایمان کر لیں گے، ادھر متوجہ ہوں گے تو آپ کا ایمان پڑا پڑ جائے گا، نعوذ باللہ۔ یعنی خانہ کعبہ کے اندر جا کے جس بندے کی ایمانی کیفیت اچھی نہیں ہوئی، وہ کسی کی قبر پہ جا کے کیفیت اچھی ہو رہی، تو بندہ اس کے ایمان کے اندر شرک نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور لوگوں کو شرک کی دعوت نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ اب یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ نے تحقیق کرنی وہ عالم کون ہے، اور انہوں نے واقعی یہ بات بیان کی نہیں۔ یوٹیوب پہ جب آپ ریسرچ کریں گے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ میں کسی کے نام لوں گا تو کئی بھائی ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ فلانے مسلک کو ٹیچ کر رہے ہیں، نہیں، یہ آپ کا کام ہے، آپ کریں۔ اگر ان کی یہ بات ایسے نہ ہو تو یہ دنیا میں بھی آپ کا یہ بھائی یاسر یہاں پر موجود ہے، زندہ ہے، آپ آ کے مجھے ادھر سے سب کے سامنے پکڑ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بات غلط کی تھی، آپ کی بات غلط ہے، انہوں نے ایسے نہیں کہا، تو میں ذمہ دار۔ چلو دنیا میں اگر نہیں پکڑ سکیں، ہو سکتا ہے کوئی بھائی چھٹی چلا جائے، میں کہیں چلا جاؤں، موت آ جائے ہم میں سے کسی کو، قیامت کے دن تو ہوں گے نا، یاسر بھائی آپ نے غلط بات ایک عالم کے بارے میں کہی تھی، وہ تو سچ کہہ رہے تھے، آپ نے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں انشاءاللہ قیامت والے دن بھی اپنی اس دینی ہر بات کا ذمہ دار ہوں۔
اگر میں آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یا اصل دینی بات کسی صحیح حدیث کے بغیر آپ کو کسی مسئلے کی طرف لے جانے کی کوشش کروں تو اس کا مجرم میں ہوں، اور ہر مولوی مجرم ہے اس کا، اور قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے ہر مولوی کو۔ کوئی بات بھی ہے وہ حدیث ہوگی اور صحیح حدیث ہوگی تو بیان کی جاتی ہے، الحمدللہ یہی منہج اور یہی طریقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ میں جا کر کے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے ایک مومن مسلمان کی، وہ کہیں اور نہیں ہو سکتی، کسی قبر پر نہیں ہو سکتی۔ ایک مومن مسلمان اگر اس کی کہیں اور ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اس کے ایمان کے اندر گڑبڑ ہے، اس کے ایمان کے اندر، اس کے عقیدے کے اندر قبروں کی عزت زیادہ ہے، خانہ کعبہ کی عزت یا مسجدوں کی عزت کم ہے۔ تو یہ ہمارے اندر، لوگوں کے اندر عقیدے میں بہت بڑی خرابی ہے جس کی وجہ سے ایسے کام لوگ کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بدعت حسنہ بھی دین کے اندر ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کرائی تو فرمایا نعمت البدعۃ ہذہ، یہ ایک اچھی بدعت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نعمت البدعۃ ہذہ، یہ ایک اچھی بدعت ہے۔ تو یہ نعمت البدع سے اس سے مراد جو لفظی بات ہے کہ ایک ایسا نیا کام جو شروع کیا ہے جو پہلے اصل اس کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی تھی تراویح کی کہ نہیں؟ 3 دن کروائی تھی نا، کسی میں اختلاف تو نہیں، اس کا اصل موجود ہے، جس کا اصل موجود ہے وہ بدعت نہیں ہو سکتی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اس کا لفظی طور پر یہ کہنا مراد تھا، شرعی نہیں۔ شریعت میں بدعت کا مطلب ہے نیا کام دین کے اندر جس کا پہلے کوئی طریقہ موجود نہ ہو، جس کا طریقہ تو پہلے موجود ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عربوں میں جو ایک زبان چلتی تھی اس لحاظ سے کہنا، اب اس سے بعض لوگ کہتے ہیں دین کے اندر اچھی بدعت بھی، اگر یہ دین کے اندر مان لیا جائے یہ شرعی طور پر اچھی بدعت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کیا کہیں گے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب اس میں یا تو پھر نبی کی بات غلط ہے یا تو عمر کی بات غلط ہے، نعوذ باللہ دونوں کی بات غلط رہی ہے۔ نبی نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو فرما رہے ہیں وہ اس عمل کے لیے کہہ رہے ہیں، لفظ عربی لغت کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے نہیں کہہ رہے، اور شریعت کے لحاظ سے اگر وہ کہتے بھی تو وہ صحیح بات اس کا کیا ہے کہ اس کا اصل موجود تھا، اصل تراویح کی جماعت موجود تھی، یہ نہیں کہ نئے سرے سے پہلے کوئی جماعت ہوتی نہیں تھی تو یہ شروع کر دی، نہیں، اس کا اصل موجود تھا، اس لیے اس کو شرعی طور پر یہ بدعت نہیں ہے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں یہ بدعت ہے وہ اپنی گمراہی کی بنا پر کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک پہلے ایسے نہیں لکھا جاتا رہا، حدیثیں نہیں تھیں، یہ اب جمع ہو گئی ہیں کتاب کی صورت، تو یہ بھی تو بدعت ہے۔ میرے بھائی کیا قرآن پاک صحابہ کرام صحیفوں پہ، پتوں پہ، ہڈیوں پہ، چمڑوں پر، پتھروں پر لکھتے تھے کہ نہیں؟ اصل موجود ہے، صحیفے موجود ہیں۔ بس حضرت ابوبکر رضی اللہ نے کیا کیا، ان کو جمع کر دیا ضائع ہونے کے ڈر سے، کیونکہ اب نازل ہونا ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، نازل ہونا بند ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا۔ اب میرے پاس اتنا لکھا ہوا قرآن پاک موجود ہے، 2 سپارے، اس کے پاس 3، آپ کے پاس 5، جتنا لکھا تھا اس کو جمع کر دیا ایک جگہ پر تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے فائدہ ہو۔ حدیث بھی پہلے لکھی جاتی تھی، صحابہ کو لکھنے کا حکم دیا، پھر منع بھی کیا کیونکہ اس وقت قرآن پاک بھی نازل ہو رہا تھا، حدیث بھی آ رہی ہے، تو صحابہ کہیں خلط ملط نہ کر دیں، تو وقتی طور پر ضرورت پڑتی تو لکھنے کا حکم دیتے، لیکن وقتی طور پر منع کیا۔ وہ جو حدیثیں صحابہ نے بیان کرنی تھی، جو سنی تھی، ان کو باقاعدہ لکھا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا بھی حکم دیا، لکھ کے بھی تھی، حکم دیا فلاں کو فلاں کے لیے لکھ کے دو۔ تو حدیث بھی اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی جاتی رہی، تو یہ بھی اس کا اصل موجود ہے، اس کو بھی بدعت کہنا یہ لوگوں کی گمراہی ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے بعض جو ہمارے دور کی بدعات چل رہی ہیں اس میں ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن جشن منانا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن سوگ منانا، یہ دین نہ ہمارے دین کے اندر کوئی پیدائش کا ہے کنسیپٹ کہ اس کے دن آپ جشن منائیں، نہ وفات کے دن یہ ہے کہ آپ سال بعد اس کی برسی اور چہلم منائیں، یہ ہمارے دین کے اندر ان دونوں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں، یہ دونوں کفار کے کام ہیں، مسلمانوں کے یہ کام نہیں۔ اب آج کل فیس بک پر آپ کو دیکھیں، آپ کا ہر فرینڈ برتھ ڈے کیک کاٹ رہا ہے، اب یہ کن کا طریقہ ہے؟ کافروں کا طریقہ ہے۔ اب آپ کو کافروں کا، عیسائیوں کا طریقہ پسند ہے تو کرتے نہیں، اور نام بھی مسلمان لکھواتے نہیں، پھر جو مرضی کریں۔ یہ بچہ تھا، یہ بچے کہہ رہے تھے کیک کاٹا، بچے کیا اس سال کے رہا، تو بچے تو بہت کچھ کہتے ہیں، تو کیا جو بھی بچے کہتے ہیں آپ کر گزریں گے؟ نہیں میرے بھائی، اس طرح کی ایسی بدعات سے بچیں۔ اور بدعات میں سے نماز کے لیے زبانی طور پر
نیت کرنا کہ میری فرض نماز 4 رکعت نماز فرض یہ کفایہ ہے، وہ اگر جنازہ ہے تو 4 تکبیریں ہو جائیں گی، اگر عام نماز ہے تو 4 رکعتیں نماز فرض منہ قبلے کی طرف امام کے پیچھے، یا میں خود امام ہوں، میرے دائیں محمد حسین کھڑا ہے، بائیں فقیر حسین کھڑا ہے۔ اب یہ بھی بدعت ہے۔ نیت جو ہے یہ ہر عمل کے لیے شرط ہے، لیکن نیت دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں۔ اب دوسری مزے کی بات دیکھیں کہ پوری کی پوری نماز عربی زبان میں، ٹھیک ہے، اور نیت کس زبان میں کر رہے ہیں؟ پشتو میں، پنجابی میں، اردو میں، ہندی میں۔ اگر یہ نیت زبان سے کرنا دین ہے تو پھر عربی میں کیوں نہیں ملتی؟ کس کتاب میں عربی میں اس کی دلیل لے آئیں۔ حج اور عمرے کی نیت عربی میں موجود ہے، دعا عربی میں موجود ہے، 2 لفظ ہیں، لبیک عمرہ یا لبیک حجہ موجود ہے۔ حج عمرے کے علاوہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کی نیت زبان سے ہو، نہ جنازے کی، نہ تراویح کی، نہ طواف کی، نہ صفا مروہ کی، نہ فلانے کی، نہ فلانے کی، یہ لوگوں نے بنائی ہیں۔ اگر یہ ہوتی تو یہ بھی عربی میں ہونی تھی، اس یہ زبان سے نیت کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ اذان سن لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی یہ بدعات کی کچھ بات کر رہے تھے، جس پہ ہم نے آخری بات کی کس حوالے سے کی تھی؟ نیت کے حوالے سے بات کی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ماہ رجب کے اندر، یہ جو مہینہ چل رہا ہے بلکہ ختم ہو گیا ہے، اس کے اندر لوگ 27ویں رجب کو شب معراج مان کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اس کا دین کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر یہ شب معراج، پہلی بات ہے کہ یہ کس رات کو ہوئی، اس کی کوئی تاریخ ہی دین نے نہیں بتائی۔ اگر بتا بھی دی جاتی یا اس کو مان لیا جائے یہی شب معراج ہے، تو معراج سے آنے کے بعد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے حیات یا نہیں؟ آپ نے شب معراج جو 27ویں رجب کو لوگ مناتے ہیں، اس رات عبادت کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مسجدیں سجاتے ہیں۔ اب اگر یہ شب معراج تھی، مان لیں کہ یہی تھی فرضی کے طور پر، تو 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ رہے، کیوں نہیں شب معراج مناتے رہے؟ کیوں نہیں عبادت کی؟ کیوں نہیں نفل پڑھے؟ کیوں نہیں طریقہ بتایا؟ کوئی صحیح حدیث کیوں نہیں ہمیں ملتی؟ اسی طریقے سے ابھی یہ 15 شعبان کو جو رات آنے والی ہے، شب برات، جس کو لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں، یہ شب برات جو ہے، اس کا بھی دین کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، اس کی بھی کوئی عبادت نہیں، کوئی اس رات کی کوئی دعا یا نفل نہیں، کوئی اگلے دن کا روزہ نہیں۔ اس بارے میں جتنی روایتیں ملتی ہیں کوئی ثابت نہیں۔ ایک روایت حسن درجے کی، اس میں یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں پر دیکھتا ہے، پوری دنیا کے۔ کسی کے دل میں اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں، اور شاید اس کے ساتھ شرک کے بھی الفاظ ہیں، اگر وہ بندے نے شرک سے توبہ کی، شرک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یعنی اس رات کے آنے سے پہلے یہ ہم کہہ سکتے ہیں اس حسن درجے کی حدیث کے تحت کہ آپ کو جن سے لڑائیاں ہوئی ہیں 14 شعبان تک آپ ان سے صلح کر لیں۔ اگر شرک کرتے رہیں، اللہ سے سچی توبہ کر لیں، تو 15ویں رات اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں دیکھے گا۔ اگر آپ کے نامہ مال میں شرک نہیں ہے اور کسی کے بارے میں حسد، بغض، کینہ نہیں ہے، جن سے لڑائیاں کی ان سے صلح کر لیں، تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ آپ سوتے رہیں، عشاء پڑھیں، جا کے سو جائیں، مزے سے نیند پوری کریں۔ اگر دل میں شرک، بغض، حسد، کینہ نہیں ہے تو آپ انشاءاللہ معافی ہو جائے گی۔ آپ صحیح رات نفل پڑھتے رہیں، یہ بدعات کا گناہ ملے گا، اور شرک اگر ہے اور لوگوں سے لڑائیاں کی ہوئی ہیں تو جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ گناہ ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ ایسی بدعات تھی جن کے حوالے سے توجہ دلائی۔ بدعات کی تعریف کے بعد اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی لمبی بات نہ کریں، اذان ہو چکی ہے، شارٹ صرف۔ یہ بات کہ ایک بار بھی حرم میں ایک آدمی کو دیکھ رہا تھا، وہ اپنی انسان لیڈیز کو جو بات کر رہا تھا کہ مدی میں انٹر ہو رہے ہیں، نیت کر لو، نیت میں تو مطلب اعتکاف، مثلا ایک سنت کی، مثلا لوگ اعتکاف کی بھی نیت کرتے ہیں زبان سے، نویت و نیت سنت اعتکاف کر کے۔ کوئی بھی ہے، آپ ایک قاعدہ سمجھ لیں، حج اور عمرے کے علاوہ
کوئی ایسی تیسری عبادت نہیں ہے جس کی عربی یا اردو میں کوئی نیت ہو. حج اور عمرے کی ہے ثابت ہے. اس کے علاوہ طواف ہے, آپ کا اعتکاف ہے, آپ کا صفا مروہ ہے, آپ کی جنازے کی نماز ہے, تراویح کی, عید کی, سنت, نفل, فرض, جنازہ کوئی بھی ہے, اس کی زبان سے نیت جو بھی کر رہا ہے یا کروا رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے, بدعت ہے, اور یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ 3 انعام ہیں, حاضرین انشاءاللہ بعد میں لے لیں گے تاکہ وضو سے اور نماز سے دیر نہ ہو. 1 انعام ان کی طرف سے, 2 انعام میری طرف سے ہیں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ. یہ آپ لوگوں کے ساتھ جن کو بھی میں قرآن دیتا ہوں ان سے وعدہ ہے, اور یہ کتاب دینے والے بھائی جان ہیلو, جن کو بھی میں کتاب دیتا ہوں یا قرآن دیتا ہوں ان سے وعدہ ہے کہ وہ اس کتاب کو, قرآن پاک کو پڑھیں گے اور جاتے وقت اپنے ملک میں گھر ساتھ لے کے جائیں گے. اگر آپ لوگ یہ ادھر چھوڑ کے گئے تو یہ آپ لوگوں کی امانت میں خیانت ہوگی اور اس کا حساب اللہ کو دینا ہوگا. ہاں جی ٹھیک ہے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہ درس کے اختتام پر بھائیوں کو مختلف انعامات دیے جا رہے ہیں, جس میں یہ تفسیر ہے اور پھر یہ توحید اور ہم کے نام سے کتاب ہے, اور سعودی عرب میں 20 ریال کا زین کمپنی کا کالنگ کارڈ یہ دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی اور ہم سب کی محنتیں قبول فرمائے اور سب کے لیے فائدہ مند بنائے. آمین.